خلافت بنو امیہ کا دور تھا 714 عیسوی اور حج کے دن تھے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان حج کرنے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں حجاج اکرام دل کھول کر صدقات اور خیرات دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے بھکاری بھی آئے ہوئے تھے۔ تمام بھکاری روایتی طور پر اپنی مالی حالات اور پریشانیوں کا رونا رو کر بھیک مانگتے تھے، لیکن ان تمام بھکاریوں میں سے ایک بھکاری ایسا تھا جو انتہائی دردناک آواز میں صرف ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اسی دوران دو بندے اس کے پاس آ کر رکتے اور انہیں لگتا ہے کہ اس بھکاری کی آواز کچھ جانی پہچانی ہے۔ وہ بھکاری سے پوچھتے آپ کا نام کیا ہے؟ بھکاری کا سر جھکا ہوتا ہے اور بغیر انہیں دیکھے جواب دیتا ہے کہ ایک زمانے میں نام ہوا کرتا تھا، لیکن اب میں ایک بھکاری ہوں۔ یہ دونوں دراصل افریقہ سے آئے ہوئے تھے اور بربر قبیلے کے سردار تھے۔ تو اس میں سے ایک بھکاری کا سر اوپر اٹھا کر جب دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے موسیٰ بن نصیر، یعنی وہ موسیٰ جس کی افریقہ میں اس کا نام کا ڈھنگا بجتا تھا۔ اندلس اور افریقہ کے کونے کونے میں اس کے بہادری، انصاف اور قابلیت کے چرچے تھے۔ شاہانہ طرز زندگی، عظیم کمانڈر، روب، دبدبہ، عروج، مسلمانوں کو پہلی دفعہ یورپ میں فتح دلانے والا فاتح اندلس، عظیم سپہ سالار، آج ایک بھکاری بنا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ موسیٰ بن نصیر کا تعلق ایک کرسچن عیسائی فیملی سے تھا۔ آپ کا خاندان التمر شہر میں مقیم تھا۔ التمر دراصل شام اور ایران کے سرحدی علاقے پر واقع انتہائی اہمیت کے حامل ایک تجارتی شہر تھا۔ جب خالد بن ولید نے التمر فتح کیا تو موسیٰ کے والد نصیر کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر مدینہ لائے۔ یہاں پر نصیر مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان کے حصے میں غلام بن کر آئے، لیکن جلدی اسلام قبول کرنے کے بعد عبدالعزیز نے نصیر کو اپنا دوست بنا لیا۔ اسی طرح خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اور موسیٰ بن نصیر کی تعلیم و تربیت اور پرورش شاہی طور طریقے سے ایک ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد خلیفہ عبدالمالک بن مروان نے موسیٰ بن نصیر کو بصرہ میں خراج وصولی یعنی ٹیکس کلیکشن آفیسر بنایا، لیکن بہت جلدی وہاں کچھ لوگوں نے موسیٰ بن نصیر کے خلاف سازش کی اور آپ پر بددیانتی یعنی کرپشن کا الزام لگا۔ خلیفہ عبدالمالک بن مروان نے موسیٰ بن نصیر کو معزول کیا اور آپ کو سزا دی۔ عبدالعزیز بن مروان کی سفارش پر آپ کی سزا معاف ہوئی، کیونکہ عبدالعزیز بن مروان جانتے تھے موسیٰ بن نصیر ایک دیانتدار اور قابل انسان ہے۔ عبدالعزیز بن مروان ان دنوں مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اپنے پاس بلا لیا اور خلافت بنو امیہ کی سلطنت شمالی افریقہ اور مراکش تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان دنوں افریقہ اور مراکش کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ہر طرف خانہ جنگی اور بغاوتیں ہو رہی تھی۔ خلیفہ کو اندیشہ تھا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو افریقہ اور مراکش بہت جلدی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور خلیفہ اب تک بہت سارے گورنر وہاں تعینات کر چکے تھے۔ ان تمام گورنروں نے بھرپور طاقت سے اور ظلم و جبر سے ان تمام بغاوتوں کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اب تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ یہ بغاوتیں کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی۔ پھر عبدالعزیز بن مروان نے اپنی بھائی خلیفہ عبدالمالک بن مروان سے اجازت لے کر موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنایا۔ موسیٰ بن نصیر نے افریقہ پہنچتے ہی تمام حالات کا جائزہ لیا اور ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ سب سے پہلے بربر قبیلہ، اس قبیلے نے تمام سلطنت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اسی قبیلے کو کنٹرول کرنا سلطنت کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ یہ لوگ انتہائی سختگیر اور ماہر جنگجو تھے اور کسی بھی طرح شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے بہترین حکمت عملی سے تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کے ساتھ صلح کر لی، اور ان کو یقین دلایا کہ موسیٰ بن نصیر اور آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب مل جل کر حکومت چلائیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، جن میں طارق بن زیاد بھی شامل تھے، اور اسی بہترین منصوبہ بندی کی وجہ سے افریقہ اور مراکش میں تمام بغاوتیں ختم ہو گئی اور مکمل طور پر امن قائم ہوا۔ انہی صلاحیتوں کی وجہ سے خلیفہ عبدالمالک بن مروان موسیٰ بن نصیر سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس تمام حلقے کا انتظام مکمل طور پر موسیٰ بن نصیر کے حوالے ہوا۔ اور اس کے بعد موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کی قیادت میں بربر قبیلے کی مہارت اور بہادری کو ایک بہترین مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 7,000 کا لشکر تیار کر کے اندلس پر حملہ کرتا ہے، اور یہ 7,000 مجاہدین اندلس کے 1,00,000 فوجیوں کو شکست دے کر اندلس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد مل کر اندلس کے باقی شہروں شیزونا، اشبیلیا، کرمونا، باجا، مغربی اندلس، جنوبی اندلس اور شمالی فرانس پر قبضہ کر کے یہ تمام علاقے خلافت بنو امیہ کی سلطنت میں شامل کراتے ہیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے یہاں اسلامی اصول اور عدل انصاف کی بنیاد پر اتنی زبردست نظامی حکومت قائم کی جس سے یہاں کے شہری بڑے خوش تھے۔ پہلی دفعہ انہیں امن، ترقی اور مذہبی آزادی میسر ہوئی تھی، اور اس کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد
यूरोप में मजीद फतवाहत की मंसूबा बंदी में मसरूफ थे तो खलीफा वक्त वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ से दोनों को दिमश्क में हाजिर होने का हुक्म हुआ। मूसा बिन नसीर ने अपने बेटे अब्दुल अजीज बिन मूसा को उंदलस में अपना जानशीन बनाकर तारिक बिन जियाद के साथ एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें उंदलस के फतवाहत से हासिल करदा बहुत ज्यादा माली गनीमत, खजाना और बहुत सारे ताइफ लेकर दिमश्क की तरफ रवाना हुए। इन दिनों वलीद बिन अब्दुल मालिक सख्त बीमार थे और आने वाला खलीफा उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने मूसा बिन नसीर को पैगाम भिजवाया, वलीद बिन अब्दुल मालिक की मौत से पहले दिमश्क में दाखिल न होना और ये मेरा हुक्म है। वलीद बिन अब्दुल मालिक मूसा बिन नसीर के सबसे बड़े मोहसिन और सबसे बड़े हिमायती थे। इसी वजह से मूसा बिन नसीर खलीफा वक्त से मिलना चाहते थे और उसकी ख्वाहिश थी कि ये तमाम ताइफ और ये तमाम माली गनीमत वलीद बिन अब्दुल मालिक तक पहुंचे। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद बड़ी तेजी से दिमश्क पहुंचे और जुमे का दिन था। वलीद बिन अब्दुल मालिक ने फातेनी उंदलस के तौर पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई की, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मालिक को ये बात बहुत बुरी लगी। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक चाहते थे कि ये तमाम खजाने, तमाम ताइफ और तमाम माली गनीमत उसकी दौरी हुकूमत में उसके हवाले हो। और इसी दौरान बहुत जल्दी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक का इंतकाल होता है और सुलेमान बिन अब्दुल मालिक खलीफा बनता है। खलीफा बनते ही सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने मूसा बिन नसीर को इंतकाम का निशाना बनाया। सख्त तरीन तशद्दुद और बदतरीन सजाएं दी गई और फिर उंदलस में मूसा बिन नसीर के जानशीन अब्दुल अजीज बिन मूसा यानी मूसा बिन नसीर के बेटे को कत्ल कराकर उनका सर मूसा बिन नसीर के सामने पेश किया। और ये देखकर मूसा बिन नसीर ने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा सच्चा मुसलमान था, रात को इबादत करता था और दिन को अक्सर रोजे रखता था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने मूसा बिन नसीर के तमाम जायदादें, तमाम माल और दौलत कब्जा करके उसे कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना दिया और इसके अलावा 2 लाख दिनार का जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न होने की वजह से सजा के तौर पर मूसा बिन नसीर को कैद से निकालकर उसकी पैरों में बेड़िया डालकर घर घर शेर शेर उससे भीख मंगवाई जाने लगी। और इसी तरह सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अपनी अना, तकब्बुर और जिद की वजह से और सिर्फ एक हुक्म न मानने की वजह से मूसा बिन नसीर को इंतहाई जलालत वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। और फिर मूसा बिन नसीर को बेड़ियों में जकड़कर हज के दिनों में मदीना लाया गया ताकि यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने उसकी इज्जत का तमाशा बने और तमाम लोगों पर यह बात वाज़ेह हो कि खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का हुक्म न मानने वालों का अंजाम क्या होता है। और फिर मदीना में अफ्रीका से आए हुए 2 बर्बर कबाइल के सरदार जो मूसा बिन नसीर को पहचानते थे, मूसा बिन नसीर को ऑफर करते कि आप हमें इजाजत दे, हम आपको यहाँ से ले जाने के लिए अफ्रीका और उंदलस के तमाम फौज के साथ मिलकर खिलाफत के खिलाफ बगावत करेंगे। मूसा बिन नसीर ने उनको जवाब दिया, अगर मेरे वजह से 2 मुसलमान लश्कर आपस में लड़ पड़े तो फिर मैं अल्लाह पाक को क्या जवाब दूंगा। और इसी तरह मूसा बिन नसीर एड़िया रगड़ रगड़ कर और भीख मांगते मांगते दुनिया से चले गए। और इसी तरह एक अजीम हुक्मरान, अजीम फातेह मुहल्लाती साजिशों का शिकार होकर अपनी इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।